نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. کل میں نے بتایا تھا نا کہ سورہ حدید شریف کی ایک آیت کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ہم نے یقیناً بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور ان دونوں کی اولاد و نسل میں نبوت رکھی اور کتاب، تو ان میں کچھ لوگ ہدایت پر ہیں اور زیادہ تر لوگ اس میں گمراہ لوگ ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. پھر ان کے پیچھے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان سب میں اخیر میں عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ان کے دلوں میں ہم نے محبت رکھ دی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. رہ گئی بات روحانیت کی، جس کو ان لوگوں نے بدعت کے طور پر نکالا. ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو نکالا تھا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. تو اس کی رعایت جتنی برتنی چاہیے تھی نہیں برتی. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. تو جو ان میں سے ایمان لائے کچھ لوگ، ان کو ہم نے ان کا اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27. یہ سورہ حدید شریف کی بحث جو ہماری ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبیوں کے بعد پیدا کیا، یعنی ہمارے حضور سے پہلے. اور اس کے بعد جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کو مانا، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی. اور پھر کچھ وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے اپنے یہاں رہبانیت ایجاد کر لی تھی. رہبانیت یہ تھی ان کی کہ وہ اچھا کھائیں گے نہیں، اچھے انداز میں رہیں گے نہیں، مکان نہیں بنائیں گے، اچھے بستر پر سوئیں گے بھی نہیں، صرف خدا کی عبادت کریں گے، شادی بھی نہیں کریں گے، بس صرف اور صرف اللہ اللہ. یہ ان کی رہبانیت تھی. چنانچہ
عیسائیوں کی تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی مشکل قسم کی عبادتیں اپنے اوپر لازم کر رکھی تھیں کہ ہم اگر اس کو سوچتے ہیں تو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ما کتبناہا، ہم نے یہ رحبانیت ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی۔ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک راہب تھا، وہ اپنی پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ لے کر کے چلا کرتا تھا کہ جو اس کی برداشت سے باہر تھا، مگر لے کے چلتا رہتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس کا نفس مردہ ہو جائے۔ ایک راہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دلدلی زمین پر پیٹھ کے بل لیٹا رہا تو اس کی پیٹھ میں کیڑے پڑ گئے۔ ایک راہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ درخت کی شاخ پکڑ کر کے کھڑا رہا تو اس کے پیروں میں دیمک لگ گئی۔ یہ روحانیت ان کی تھی۔ بعض لوگوں نے کیا کیا تھا کہ الٹے کنویں میں لٹک کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ روحانیت تھی ان کی۔ یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ اللہ کو خوش کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے بدعت ایجاد کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ ما کتبناہا، ہم نے اس کو فرض بھی نہیں کیا تھا ان کے اوپر۔ فما رعوها حق رعایتها، ایجاد تو کر دیا انہوں نے، بدعت نکال تو لی۔ کیوں بدعت نکالی تھی؟ یہ بدعت کی تھی انہوں نے، کیوں بدعت نکالی تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کی رعایت برت نہیں سکے وہ، اس کی رعایت برت نہیں سکے وہ۔ تو جن لوگوں نے اس بدعت کو نکالا اور اس کے اوپر عمل کیا، ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے وہ مومن جو لوگ تھے ان کو تو ہم نے اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ انکاری ہو گئے، مجرم بن گئے، یعنی اس بدعت کے اوپر عمل نہ کر سکے، چھوڑ دیا بات۔ اب میں اس کی تشریح کیا کروں؟ آپ اس کی تشریح کر کے بتلائیں کہ اس سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کہ جو صحیح بدعت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ قابل قبول ہے، کنٹینیوٹی اس کا رکھنا چاہیے۔ جو بدعت اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر کنٹینیوٹی، اس لیے کہ چھوڑنے میں کرنے والوں کو تو اللہ اجر دے گا، مگر جو چھوڑیں گے اس کو قرآن کہتا ہے کہ فاسقون، وہ لوگ مجرم ہیں، نافرمان ہیں، گنہگار لوگ ہیں۔ کیا بات ہیں؟ صحیح۔ اور یہ لفظ بدعت تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں جانتا ہوں 3 سال کے بچے سے بھی پوچھا جائے بتا دے گا بدعت کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ لوگوں نے اس کو میڈک کی آواز کی طرح سے اتنا مشق کرا دیا، اس کی پریکٹس کرائی کہ ہر شخص بدعت ہی بدعت کہنے لگا۔ لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ بس وہ ایک حدیث پاک اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ بھی پوری حدیث نہیں پڑھتے، وہ لوگ آدھی پڑھ کر کے بعد گمراہ کر دیتے ہیں۔ سمجھا؟ کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ لہذا جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ سب گمراہی کی ہیں اور یہ جہنمی لوگ کرتے ہیں اس کو۔ ختم ہو گئی حدیث ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پورا کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں اور اس قرآن کی آیت میں مطابقت ہے کہ مخالفت ہے؟ موافقت ہے کہ مخالفت ہے؟ ظاہر مخالفت ہے۔ ادھر حدیث کی وہ ترجمانی جو کرتے ہیں خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیچ میں
حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا کام نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. تو اس کو کہہ کر کے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو یار، میں دماغ آپ کو دے رہا ہوں. کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. اس کے پہلے والے ورڈ کے اوپر غور کر لیجئے تو معاملہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. شر الامور محدثاتها، ہر وہ نئی چیز جو نئی چیز ایجاد کی جائے وہ بہت بری ہوتی ہے، وہ بہت بری ہوتی ہے. اور بدعت وہ انہی نئی چیزوں میں سے ہے. تو اب پتہ چلا کہ جتنی بھی نئی چیزیں ہیں وہ بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے کے جائے گی. تو حدیث یہ بیان کر رہی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بدعتیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایجاد کی جاتی ہیں، اگر لوگ اس پر عمل کرتے رہیں تو ثواب پائیں گے، چھوڑ دیں گے تو مجرم ہے وہ لوگ. کیا بات ہے نا؟ تو پتہ چل گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بات دونوں صحیح ہے. حدیث میں جو کہا گیا وہ بھی صحیح ہے اور جو کہا گیا یہ بھی صحیح ہے. بالکل نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے. بیچ میں کوئی ایسی بات ہے جو کلیئر نہیں ہو پا رہی، وہی پوائنٹ اگر فائنڈ آؤٹ کر لیا جائے تو سوال کا جواب بن جائے گا فوراً. ہے نا؟ تو اب قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو بدعت اللہ کی رضا کے لیے ایجاد کی جاتی ہے اس کا کرنا ثواب ہے، اور جو امت میں فساد کے لیے ایجاد کی جاتی ہے وہ وہی ہے کہ جہنم میں لے کے جائے گی. بے شک. چنانچہ ایسی بدعت جس سے شریعت کا، مذہب کا، اسلام کا، عقیدے کا کوئی نقصان ہو، وہ بدعت جہنمیوں کی جہنمی والی بدعت ہے، وہ جہنم میں لے جانے والی بدعت ہے. لیکن وہ بدعت جس سے مذہب کا فائدہ ہو، لوگ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں، اپنے رسول سے ان کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے، دین میں ان کے اندر اور اسٹرینگتھ پیدا ہو جائے، تو بدعت وہی بدعت ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی بدعت ہے. اب اس نظریے کی روشنی میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کون سا کام جو اللہ کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، دین کے نقصان کے لیے کیا جاتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے، دین کے